السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلمون کالجسد الواحد، مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں ایک جسم کی مانند ہیں۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ 2022 میں سیلاب آیا تھا کے پی کے میں، اب 2025 میں سیلاب آیا، سیلاب آئے جا رہے ہیں، تباہیاں پھیل رہی ہیں۔ سندھ میں بھی سیلاب آیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت بڑی تباہی ہوئی تھی، بہت سے بچے بھوک افلاس کا شکار ہوئے تھے۔ جامعۃ الرشید میں جو ہمارے بڑے ہیں وہ ان مواقع پہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ آپ جائیں، علاقوں کا دورہ کریں، وزٹ کریں، جن لوگوں کے ہاں میتیں ہوئیں ان سے تعزیت کریں، غم کا اظہار کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن کے نام سے ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے، اسی طرح پاک اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، ان دونوں ٹرسٹوں کو بھی حکم دیا گیا، دونوں فاؤنڈیشن کو حکم دیا گیا کہ آپ جا کے اس کے ذریعے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں۔ تو میں آج ہی ابھی ہی پہنچا ہوں سوات۔ دل سے دعا ہے کہ جو لوگ اس سیلاب میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ یا مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن، ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے خوراک تقسیم کرنے کا، وہ یہ کہ پہلے ایک سروے ٹیم ہوتی ہے، تو متاثرہ علاقوں میں وہ سروے کرتی ہے کہ کن لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے اور کون لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں، پھر انہیں کارڈ دے دیا جاتا ہے، پھر شہر میں یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سب لوگوں کو جمع کرنا بآسانی ممکن ہو، وہاں ان کو بلا کے خوراک تقسیم کی جاتی ہے۔ یہاں بھی ٹیم نے سروے کیا اور الحمدللہ کافی لوگوں کو جمع کیا گیا۔ مقصد اس تقریب سے کسی کی عزت کو کم کرنا یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا، یہ ایک طریقہ کار ہے، اور ویڈیو کوریج میں بھی مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں ہے، کسی کا چہرہ انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو فارمیلٹی بھی پوری کرنی ہوتی ہے، یہ ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے قانونی طور پہ، تاکہ حکومت کو اعتماد میں لیا جا سکے کہ اگر کوئی فاؤنڈیشن بنی ہے تو وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے۔ ہماری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور جب بھی ملک میں ایسے حالات آئے، جو کچھ ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے۔ اعلان کیا بھی ہے ہم نے مزید بھی لوگوں سے تعاون کا کہ جو بھی لوگ بھی تعاون کر سکتے ہیں کریں، اور جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان کو نئے گھر بنا کے دیے جائیں، خوراک، راشن، علاج، پانی، یہ سب چیزیں ہیں۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ 2022 سے بھی بہت زیادہ بڑا سیلاب ہے یہ، اور بہت زیادہ اس میں تباہی ہوئی ہے۔ ہم انشاءاللہ بھی سروے بھی کریں گے، جائیں گے سیلاب زدہ علاقوں میں، یہی ہمارا ارادہ تھا سفر کرنے سے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی اس تعاون میں حصہ لیا، اللہ اس تعاون کو قبول کرے، ہمارے سفر کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کسی پہ بھی کبھی بھی آزمائش آ سکتی ہے، کوئی پریشانی کسی پہ بھی کسی بھی وقت پہ آ سکتی ہے، اور مختلف انواع کی پریشانیاں ہیں، تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ ہمیں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ملک میں حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان آزمائشوں سے نجات عطا فرمائے۔ اور جیسے مولانا سلیم صاحب نے جامعۃ الرشید کا خاص طور پہ تعارف کیا، تو ہم بھی جامعۃ الرشید ہی کے ادنا سے ملازم ہیں، ادنا سے خادم ہیں۔ پاک اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ بھی جامعۃ الرشید ہی کے سے ان کا تعلق ہے، تو انہی کے حکم پہ ہم لوگ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ جزاکم اللہ۔ ہم جب یہاں پہنچے ہیں تو اطلاع ملی کہ کراچی میں بھی شدید طوفانی بارشیں شروع ہو چکی ہیں۔ کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی سیوریج سسٹم ہی نہیں ہے، کچھ بھی پانی کا کوئی، وہاں بھی بہت بڑی تباہی پھیلتی ہے جب بارشیں آتی ہیں۔
تو ہمارے ساتھی آپس میں مزاح کر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے فون آ جائے کہ بھائی ادھر زیادہ ضرورت ہے، ہم یہاں پہنچے اور وہاں پتہ چلا کہ جی سخت بارش ہے۔ اصل میں تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ سیلاب صرف یہ بارشیں کثرت سے ہونا ہے صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہیں، لیکن ان لوگوں کے یہاں پہلے سے انتظام ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہلے سے کوئی حکومتی سطح پہ انتظام ہے نہیں۔ تو حکومت پہ بھی دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ کے پی کے کی گورنمنٹ پہ بھی دباؤ ڈالیں کہ وہ کے پی کے کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور خود بھی ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔